یہ ایک حقیقی واقعے کی کہانی ہے، اس لیے یہ کہانی ہر انسان کو سننی چاہیے۔ یہ شخص خود ایک اعلیٰ عہدے پر فائز سرکاری بیوروکریٹ تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ تینوں بیٹے سونے کا چمچ منہ میں لیے پیدا ہوئے اور شاہانہ زندگی گزارتے رہے۔ وقت تیزی سے گزرا اور اس کے نام کے ساتھ ریٹائرڈ لگ گیا۔ عہدے کی مدت ختم ہوئی، ریٹائرڈ ہو گیا اور اب زندگی کا سفر انتہا کی طرف چل پڑا۔ بیٹوں نے اب تک باپ کے عہدے سے خوب لطف اٹھایا تھا۔ کہتے تھے، ہمیں کیا فکر ہے، ہمارا باپ 22 گریڈ کا افسر ہے اور ہمارے کام خود بخود بنیں گے، اور بنتے بھی رہے۔ ایک ٹیلی فون کال پر سب کچھ قدموں میں حاضر ہو جاتا تھا۔ پھر وہ دن آ گیا کہ جب بیٹے یہ بات بھول گئے کہ یہ وہی باپ ہے جس کے نام و عہدے کی وجہ سے لوگ ہمیں سر کہتے تھے۔ باپ کسی بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے اور بولنے سے معذور ہو گیا۔ بیٹے کہنے لگے، اب تو باپ کی کمزوری دیکھی نہیں جاتی ہے۔ ایک بیٹے نے کہا کہ ابا کی جائیداد و مال کی تقسیم کرتے ہیں، نہ جانے کب مر جائے۔ اب تو شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جب دوست آتے ہیں تو سامنے یہ بوڑھا انسان پڑا رہتا ہے اور انہیں بور کرتا رہتا ہے۔ چلو ایک نوکر مستقل ان کے ساتھ رکھنے کے لیے رکھ دیتے ہیں جو ان کا خیال رکھے گا، اور اس نوکر کو ہم صرف 20,000 ماہانہ دے دیں گے۔ نوکر آ گیا اور اسی گھر کے ایک کمرے میں باپ کو فرش پر بستر لگا دیا گیا۔ نوکر کو کہا کہ اس کا پورا خیال رکھنا، ہمیں کوئی شکایت نہ ملے۔ اب بیٹیوں کی شادیاں بھی ہو گئی۔ ایک نے گرمی کی چھٹیاں گزارنے فرانس کا پروگرام بنایا تو دوسرے نے لندن اور تیسرے نے پیرس کا، اور ہر جگہ اپنا تعارف 22 گریڈ کے افسر کے بیٹے ہونے سے شروع کر دی۔ نوکر کو تاکید ہے کہ ہماری 3 ماہ بعد واپسی ہوگی، تم بابا کا پورا خیال رکھنا اور وقت پر کھانا دینا۔ نوکر بولا، جی اچھا صاحب جی۔ سب چلے گئے۔ باپ اکیلا گھر کے کمرے میں لیٹا سانس لیتا رہا۔ نہ چل سکتا تھا، نہ خود سے کچھ مانگ سکتا تھا۔ نوکر گھر کو تالا لگا کر ایک دن بازار سے سبزیاں لینے گیا تو اس کا ایک رول ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ لوگوں نے اسے اسپتال پہنچایا اور وہ کومے سے موت کی وادی میں چلا گیا۔ بیٹوں نے نوکر کو صرف باپ کے کمرے کی چابی دے کر باقی سارے گھر کو تالے لگا کر چابیاں ساتھ لے گئے تھے۔ ناظر اسی کمرے کو تالا لگا کر چابی ساتھ لے کر کہتا کہ ابھی واپس آ جاؤں گا۔ اب وہ بوڑھا ریٹائرڈ سرکاری بیوروکریٹ کمرے میں لاک ہو چکا تھا اور وہ چل پھر نہیں سکتا تھا، نہ ہی کسی کو آواز دے سکتا تھا۔ لہٰذا 3 ماہ بعد جب بیٹے واپس آئے اور تالا توڑ کر کمرہ کھولا تو لاش کی وہ حالت ہو چکی تھی جو تصویر میں دکھائی دے رہی تھی۔ یہ واقعہ ایک عبرت کا مقام ہے ان سب کے لیے کہ کس طرح وہ لوگ اپنی اولاد کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے تن من دھن کماتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دولت جائیدادیں بنا کر ان کا مستقبل محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ یہ اولاد کل بڑھاپے میں میری خدمت کرے گی۔ اعلیٰ ترین غیر ملکی اسکولوں میں دنیاوی تعلیم دلاتے ہیں اور دین اسلام کی تعلیم کو برا سمجھتے ہیں، جس میں ہی سکھایا جاتا ہے کہ والدین کی خدمت میں عظمت ہے۔ ہر انسان جو بوتا ہے وہی اس کا پھل کھاتا ہے۔ ہمیں بھی سوچنے سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کیا تعلیم دلوا رہے ہیں، کہیں ہمارا حال بھی تو ایسا نہیں ہونے والا۔